آپ کا سوال بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے میں خوشخبری آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ میں نے ایک فلم پروڈیوس کرنے کا فیصلہ کیا ہے, مووی. اچھا. ٹھیک ہے, تو اس کا نام میں نے رکھا ہے, پنجابی میں ہوگی, کھاندے نے تے لاندے بھی نے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایکشن, سسپینس, تھرل, کامیڈی, ہارر, ڈرامہ, یعنی ہر چیز, ہر طرح کا مسالہ اس فلم میں ہوگا. 50% فائنانس میں خود کروں گا, 50% کے لیے میں نے دوستوں کو کہا ہے کہ مجھ پہ بوجھ نہ پڑے. حالانکہ اس فلم کے فلاپ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نام ہی ایسا ہے, نام ہی کافی ہے, کھاندے نے تے لاندے بھی نہیں. اچھا, اب اپنے ریگولر سوالات کی طرف آؤ آپ. جی ٹھیک ہے, تو سب ریگولر سوالات کی طرف چلتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اقلیتیں پاکستانی معاشرے کا حسن ہے, ان کی عزت و وقار, تحفظ اور ترقی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. فضول کتابی سی بات ہے. اقلیتیں پاکستانی معاشرے کا حسن ہے, ان کا یہ نہیں ہوگا. عزت, وقار, تحفظ اور ترقی, سبحان اللہ. وہ بات سنو, اقلیتوں تک بعد میں جانا, پہلے اکثریتوں کا تو پتہ کر لو. یہ سارا کچھ تو اکثریت کو میسر نہیں ہے. کیا ہے معاشرے کا حسن؟ بدصورتی, جاؤ جا کے دیکھو, بھوک ننگ. یار دیکھو, یہ ایک بڑا مشہور شعر ہے ساحر لدھیانوی کا, مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. اس ملک میں 70% جو مکروہ ترین جرائم ہیں وہ سفوکیشن, فرسٹریشن, بھوک, ننگ, آوازاری, پاگل پن کا نتیجہ ہے. امی ٹوپی ڈرامے. اچھا دیکھو, ایک اتفاق ہے, مجھے ابھی 1-2 دن پہلے ایک بڑی خوبصورت کتاب لوگ مجھے بھیجتے رہتے ہیں. یہ مجھے اتفاق سے میرا خیال ہے 14, آج 15 اگست ہے, کیا ہے 16, مجھے تو یاد نہیں رہتا. اچھا, یہ کتاب لکھی ہے ایک ہمارے اقلیتی بھائی نے, نام ہے ان کا ایڈوکیٹ راجا نتھا نیل گل, اور اس کا عنوان ہے تحریک پاکستان اور مسیحیوں کا کردار. اچھا, اب میرے میں نہ اتنی سکت رہ گئی ہے, نہ اب ایج ہے, نہ وہ انرجی ہے, ورنہ میں لکھوں تحریک پاکستان اور مسلمانوں کا کردار. انہوں کی لبنا سی بھی تسی شکوے شکایت یہ کہ جی معاشرے کا حسن کتنے حسن, سر کا تاج سر ہی نہیں آگا, آپ دستار اتاریں تو کوئی فیصلہ ہو. لوگ کہتے ہیں کہ سر ہوتے ہیں دستاروں میں, سری غائب نے. وقار, تحفظ, ترقی, وہ یہ جو کہڑی چیز اکثریت نو ہی میسر ہے, میں صرف یہ نہ سمجھا دیں. لوگ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, بچے باہر فلانا ٹمکانا, 50% آبادی آپ کی پاورٹی لائن پہ آ گئی ہے. دیکھو بات سنو, بانی پاکستان نے 11 اگست 1947 کو مائنورٹیز کے حوالے سے 2-3 سطریں سنو, پھر اپنے گریبان میں جھانکو. اس کے بعد فرصت ہو, ہمت ہو, حوصلہ ہو تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے منہ پہ تھپڑ مارو. یہ ملک تھا کیا؟ تو روز اول سے اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ شروع ہو گئی تھی. قائد نے کہا تھا, دیکھو بات سنو, سینکڑوں کتابوں نہیں ہزاروں کتابوں میں, پاکستان میں آپ آزاد ہیں, پہلے تو اسی کا تجزیہ کر لو. اپنے مندروں میں جائیں, اپنی مسجدوں میں جائیں, یا کسی اور عبادت گاہ میں, آپ کا کسی مذہب, ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو تو کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. اب یہ تھا اصل پاکستان جسے بدروحوں نے, نااہلوں نے, ذہنی فکری طور پہ مسخ لوگوں نے ہمیشہ کے لیے مسخ کر دیا. 78 سال ہو گئے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, یہ قائد نے جو کچھ کہا تھا, یوم آزادی ہے مناتے رہو. میں تو نہیں, میں کئی کالم لکھ چکا ہوں اس میں کہ جب کچھ ہوگا, جب میں دیکھوں گا معاشرہ آزاد ہو گیا ہے, غربت سے, عدم تحفظ سے, بے روزگاری سے, بیکاری سے, ذلت سے, تو ہم بھی منا لیں گے. مجھے کیا لگتا ہے بھائی, مجھ سے جھوٹ نہیں ہوتا, سچ بولوں نہ بولوں, جھوٹ نہیں بول سکتا, میں بائی پاس کر کے گزر جاتا ہوں. تو جس دن آزادی محسوس ہوگی,
اور وہ اپنی ذات تک کے لیے نہیں ہوتا، میجورٹی آف دا پاپولیشن. بات کی بات ہے کہ ہندو سکھ عیسائی فلانا ٹم کھانا وہ چھوڑو. اکثریت کا بھی میں نے کہا نا کہ یہ ہماری چھڑ کا تاج فلانا ایویں جملے پتہ نہیں کہڑے رائٹر پونڈے جا رکھے ہیں، انہوں نے گل کرنی بھی نہیں آتی. اچھا آگے چلیں آپ. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب، آگے چلتے ہیں. قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی ارکان نے کہا کہ اقتدار میں آئیں گے تو ظلم کا سود سمیت بدلہ لیں گے. دیکھو بات سنو، اندازہ لگاؤ، یہ اسمبلی کے اراکین بات کر رہے ہیں کہ ظلم کا سود سمیت بدلہ لیں گے. سود یہاں سے شروع کرو نا. سود تو ہماری حکومتیں اس پہ پل رہی ہیں، یہ پورا ملک سود پہ چل رہا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں جو آپ کے ہاں بلز وغیرہ آتے ہیں، ڈیو ڈیٹ اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا سرچارج یا جو بھی ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے. اس کے انہوں نے کئی نام ایجاد کر لیے ہیں، میں حیران ہوتا وہ سود ہے. اچھا، اب قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی ارکان نے کہا کہ اقتدار میں آئیں گے تو ظلم کا سود سمیت بدلہ لیں گے. سبحان اللہ. یہ رانا ثناءاللہ نے بھی چند دن پہلے کہا تھا کہ ہم جب تک انہیں فٹ رکھیں گے اندر، جب تک رکھ سکتے ہیں رکھیں گے، چونکہ اگر یہ باہر آ گئے تو پھر ہمارا حشر نشر کر دیں گے. یہ رانا ثناءاللہ کا ہے، لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. اچھا، دوسری طرف دیکھو، گنڈاسا پور صاحب فرماتے ہیں عوام پہ اتنا ظلم نہ کرو کہ کل ہم سے بدلہ لینے کا مطالبہ کریں. تم لیڈر ہو، کریں بھی تو ان کو سمجھاؤ، انہیں فتح مکہ کی یاد دلاؤ. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں سیاستدانوں کی پوری کمیونٹی بد دعائے ہوئے لوگوں کی، چونکہ سب سے زیادہ ذمہ داری ان پہ ہوتی ہے، اس لیے میں سب سے زیادہ ان کے خلاف بھونکتا ہوں. ان کے لیے بات سنو، کسی ڈاکٹرز کے لیے، انجینئرز کے لیے، فوجی کے لیے، سائنٹسٹ کے لیے، کوئی فنکار کے لیے قائدین، رہنما، لیڈر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور تم نے تو لیڈ کرنا ہے. تم کہہ رہے ہو کہ اچھا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں تو انہیں کہو کہ لوگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، فتح مکہ بھول گئے؟ وہ سود سمیت بدلہ لیتے. عشق رسول کے دعوت کیا کہا ابھی میں نے؟ قائد اعظم فوٹوਆਂ نہیں لگیاں، فلانے فوٹوਆਂ لگیاں نہیں لگیاں کی ہے وہی کوئی گل منی تسی؟ فوٹو نہیں لگی. اپنے گان میں جھانکو، یونٹی فیتھ، اس کے 3 لفظ کوئی پریکٹس نہیں کرتا اس ملک میں. ڈسپلن نام کی اور نماز کا بنیادی مقصد ہے ڈسپلن، ورنہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی اوقات مقرر ہے. لیکن نہیں، یہ چبل لوگ ہیں. یہ پوری کی پوری کمیونٹی پولیٹیشنز کی یہ بد دعائی ہوئی ہے. ان کے بھیجوں میں پتہ نہیں، ان کے مغزوں میں بھیجوں کے علاوہ کیا ہے، گندی جرابیں رکھی ہوئی، انہوں نے کیا ٹھونسا ہوا ہے وہاں. اچھا، فتح مکے کے صدقے معاف کرو، اس کے لیے قدرتی دیکھو بات سنو، یہ ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں سیرت النبی. میرا خیال ہے کہ جو کو بندہ 5ویں 7ویں 10ویں 8ویں پاس بھی ہوگا، اس نے سیرت پہ 1 2 4 کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی تو کوئی 10 20 50 صفحے ہی پڑھے ہوں گے. کون سا مسلمان ہے جسے لکھنا پڑھنا آتا ہو اور فتح مکہ یاد ہے؟ اور کن کن کو معاف؟ اب تم نے یہی کچھ کرنا ہے، اس کی وجہ ایک قبائلی سا معاشرہ ہے، نیند پاگل سے لوگ، انتقام لینا ہے. بالکل لو، بہت اچھی بات ہے. ایک آخری بات سن لو. ایک دفعہ 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے تلواروں کے ساتھ، ایک مارا گیا. صحابہ نے ہمارے آقا سے پوچھا کہ حضور یہ جنتی یا، انہوں نے کہا دونوں جہنمی. تو صحابہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا حضور جو مر گیا، جو قتل ہو گیا، وہ بھی جہنمی تو کرنے والا تو سمجھ آتا ہے. تو آپ نے کہا جو قتل ہوا ارادہ اس کا بھی یہی تھا کہ اس کو قتل کر دیں. وہ زیادہ تگڑا تھا، اس نے مار لیا، دونوں جہنمی. تو اگر ان حضور کے فرمودات کی روشنی میں اپنی شکلیں دیکھے تو میرا خیال ہے انتہائی مکروہ دکھائی دیں گے. یہ تو نام نہاد رہنما، قائدین، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. قائدین، لیڈر، رہنما،
ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡੀ ਰੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ।